آپ کیونکہ یہاں پہ لانگسٹ سرونگ جرنلسٹ جو ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں سر، جو پرانے جنہیں اولڈ گارڈز کہا جاتا ہے، جو پولیٹیکلی طور پر یا ملٹری ہو یا آپس میں سول ملٹری ریلیشن شپ ہوں، اس طرح کے واقعات ماضی میں آپ نے بھی ان کو دیکھا بھی ہے، کور بھی کیا ہوا ہے. ملاقاتیں بھی بہت ساری بریفنگ بھی رہتی تھیں جرنلسٹوں کو، GHQ میں بھی رہتی تھیں، انڈیویجولز بھی رہتی تھیں. آپ تھوڑا سا ذہن بہتر طریقے سے سیاستدانوں کا بھی اور فوجی مائنڈ سیٹ کو آپ سمجھتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ جو ڈیزائربل نہیں تھی اور اسپیشل مینشن کیا گیا ہے، حالانکہ وہ یہ والی بات پہلا بھی ہو سکتا تھا، اس بات کو سامنے نہ لایا جاتا، شاید اس کو مینشن نہ کیا جاتا زیادہ، تو یہاں سے وہ کام چکا گیا جب یہ لکھا گیا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں 1952 جو آرمی ایکٹ کے خلاف ہیں. آپ کی ریڈنگ کیا کہتی ہے؟ آپ سب کو جانتے ہیں، ملے ہوئے ہیں، مطلب اکثر جرنلسٹوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، ملتے ہیں، وہ بریف کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایشوز پہ. یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جنرل صاحب کی جن کو کیونکہ دیکھیے جو آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں رؤف، اس میں 2 سال کے لیے تو پابندی ہے تمام آفیسرز کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں آ سکتے، اور جو سینسیٹیو پوسٹ پہ لوگ ہیں ان کی یہی پابندی 5 سال کی ہے. اچھا، تو وہ ان پہ خالی 2 سال کا اطلاق نہیں ہوتا، ان پہ 5 سال کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی ان کی موومنٹس بنی ہیں یا کوئی چیزیں آئی ہیں تو obviously then that becomes a serious issue. اچھا مالک، میری کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی، یہ کوشچن میں آپ سے بھی پوچھوں گا. اتنا بڑا فیصلہ جو انپریسیڈنٹڈ، جو مطلب 77 ایئرز آف ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ DGISI جو ہیں ان کو اس طریقے کا ٹرائل کیا جائے، اور بڑے سیریس الزامات ہیں ان پر. اب کیا سمجھتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کا اکیلے کا فیصلہ ہے یا پورے کور کمانڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ایویڈنسز رکھے گئے ہوں گے، ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اور پھر فیصلہ ہوا ہوگا کہ یس گو اہیڈ؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو آئی تھنک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے اور ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے اوپر ہے، اور میرا خیال ہے اس میں پرائمری فیصلہ تو آرمی چیف کا ہی ہوگا. بٹ نوئنگ جو طریقہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے 2-3 سینئر لوگوں سے اس میں شیئر کیا ہو، لیکن یہ ایک ایکٹیو آرمی آفیسر کا سین نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو پرائمری ڈیسیجن ہے وہ تو آرمی چیف نہیں بھی ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی عام کوئی جرنل تو نہیں تھے، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اگر دیکھا جائے تو وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے، وہ ان کے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، کوئی جونیئر ہی ہوں گے جن پہ ان کے باس رہے ہوں گے، بہت سارے اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ صرف آرمی چیف صاحب نے اکیلے 2-3 کے ساتھ بات چیت کر کے کیا ہوگا؟ انہیں نہیں پتا ہوگا کہ آئی ہیو ٹو ٹیک ایوری ون آن بورڈ کہ ہمارے اوپر ایک جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا تو دنیا بہت بدل جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے. سرونگ اور سرونگ آفیسرز اپنا کریئر دیکھتے ہیں، وہ ریٹائرڈ بندے کے لیے کوئی بھی اپنا کریئر جیپرڈائز نہیں کرے گا، تو نہ ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی میں یہ سوال کر چکا ہوں، لیکن آپ کا ایک اپنا پروفائل ہے، آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ 2012-13 میں اسی طرح ISI اصغر خان کیس میں یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. انہوں نے یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل کیانی صاحب آرمی چیف تھے کہ جنرل بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کریں، کارروائی کریں جو پیسے بانٹے گئے تھے. تو جنرل کیانی صاحب فائل پر بیٹھ گئے تھے، فیصلے پہ بیٹھ گئے تھے اور کبھی ہم نے دوبارہ نہیں سنا. تو سملر یہ ہدایات اسی طرح کی اب سپریم کورٹ سے دی گئی ہے. جنرل عاصم صاحب نے وہ فائل وہ ٹیک اپ کی ہے اور اس پہ انہوں نے انکوائری بھی کروائی ہے، فیصلہ بھی دیا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ 2 جنرلز ہیں، سملر 19-20 ملتے جلتے الزامات ہیں یا سٹوریز ہیں، تو 2 آرمی چیف تھے. جی بہت فرق ہے، یہی فرق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی بھی سرونگ جنرل اگر کسی انسٹیٹیوشنل ایجنڈا کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا فالو کر رہا ہے، صحیح یا غلط، اس پہ انسٹیٹیوشن کا ریاکشن اور ہوگا اور اس کی ڈیسیژن میکنگ اور ہوگی. لیکن اگر کوئی افسر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اپنی اتھارٹی کو ابیوز کر رہا ہے یا مس یوز کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ملے گی. اس کیس کے اندر جو دونوں کیسز آئے ہیں، جو ٹاپ سٹی کا کیس آیا اس میں کوئی ISI کا ایز این انسٹیٹیوشن انوالومنٹ تو نہیں تھی، وہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو تو نہیں تھا، کوئی افغان پالیسی تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس پہ انسٹیٹیوشن کا ریئیکشن اور ہوگا. اور سملرلی جو دوسرا چارج ہے کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ، اگین اس میں انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ نہیں ہے، تو انسٹیٹیوشنل ایکشن میں تو آپ کو
پروٹیکشن ملتی ہے، اور انسٹیٹیوشن اور انٹیلیجنس آؤٹفٹس کی بہت زیادہ کام گرے ایریاز میں ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا، اور خالی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں. اگر کرنل اولیور نارتھ امریکن آرمی کا ہوا تھا تو وہ بھی اسٹیٹ کے لیے کچھ کر رہا تھا، تب بھی پرابلمس ان کے لیے پھر بھی بن گئی تھی، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے پرائیویٹ اپنا اس سے بینیفٹ لیا. تو جو آپ کام انسٹیٹیوشن کے لیے کرتے ہیں اس میں انسٹیٹیوشن آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا، آپ کو بیک بھی کرے گا، لیکن جو کام آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں کرتے ہیں اس میں تو انسٹیٹیوشن آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس لیے وہ کیس انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کا تھا، یہ انڈیویجول ایکشنز کا ہے. تو اس لیے زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. اچھا، یہ کیا وجہ بنی ہوگی؟ جنرل فیض صاحب کو پتہ تھا کہ یہ پرابلم پیدا ہو گیا تھا 2 ریزنز کی وجہ سے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے سر. کہ ایک تو جب ان کو ہٹایا تھا عمران خان صاحب نے جناب عاصم منیر صاحب کو، اس کو ایز اے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر، تو اس وقت بھی یہی یہ بز ورڈ تھا. وہ بعد میں چیف لگ گئے تھے ان کی جگہ پہ، سوری اس میں آ کے ڈی جی لا گئے تھے ایف آئی اے ان کی جگہ پہ، اور یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید انہوں نے پیچھے سے بیٹھ کے مینوور کیا تھا. ایک تو وہ ریزن بھی بن گئی تھی. بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب ان کو ہٹایا تھا، انہوں نے باجوہ صاحب نے ہٹایا تھا، تو اس وقت فیض صاحب نے عمران خان صاحب جو ہیں ڈٹ گئے تھے کہ ان کو نہیں ہٹانا. اور اب انہوں نے دوبارہ وہ کیا ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہیں انہوں نے ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. آخر اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے جنرل فیض کے، مطلب آئی کین گیٹ اوے ود اے مرڈر ود اے اسمائل، کہ میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں ملتا رہوں، میسیجنگ کرتا رہوں، میں پلاننگ کرتا رہوں، یا اسکیمنگ، جو بھی الزامات لگ رہے ہیں. وائی واز ہی سو کانفیڈنٹ سر؟ دیکھیے میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہمارے لیے بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ بات تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ دیکھیے کور کمانڈرز تو پہلے بھی بڑے کور کمانڈرز کے خلاف ایکشن ہوا ہے فوج کی تاریخ میں جی، لیکن 2 آدمی سب سے زیادہ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں فوج کے اندر. ایک آرمی چیف ہوتے ہیں اور ایک ڈی جی آئی ہوتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی ڈی جی آئی کے پاس تو ہر ایک کی فائلز ہیں، وہ کسی کو بھی کچھ بھی گندا کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ان پہ ہاتھ نہیں ڈلے گا. سو آبویسلی اس لیے ڈیفینیٹلی ان کے بھی دماغ میں ہوگا کہ آئی ایم انٹچیبل. لیکن اسی لیے آئی تھنک سم ٹائمز یو بیٹ رانگ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کون کس کو یوز کر رہا تھا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹی وی اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں جی میں اس لیے بھی خلاف تھا کہ فیض صاحب کو نہ ہٹایا جائے کہ میرے خلاف طریقے اعتماد آ رہی تھی اور ان کے ذریعے میں ناکام بنانی تھی، یا افغانستان میں طالبان آ گئے تھے تو ان کے لیے ضرورت تھی. یہ تو خان صاحب کہتے ہیں. جنرل فیض صاحب کا یہ تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے تو میں پھر آرمی چیف کے میرے چانسز ہیں. تو اور پھر لانگ مارچز کی کوشش کی کہ شاید الیکشن پہلے ہو جائے، نومبر سے پہلے، 2022 سے پہلے. کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون کس کو یوز کر رہا تھا؟ خان صاحب یوز کرنا چاہ رہے تھے فیض کو، لہٰذا نہیں ہٹایا کہ میں نے اپنی حکومت بچانی ہے، جنرل فیض شوڈ بی آرمی چیف، یا جنرل فیض صاحب جو ہیں بعد میں انہوں نے خان صاحب کو آگے کیا کہ نہیں آپ نے آرمی چیف نہیں بننے دینا عاصم منیر صاحب کو، بنوں گا تو میں بنوں گا، اگر میں نہیں بننا تو پھر یہ بھی نہ بنے. تو ہو واز یوزنگ ہوم؟ دیکھیں پاور ایکویژن میں روف اس لیول کے اوپر ہر کوئی اپنا اپنا انٹرسٹ بھی واچ آؤٹ کرتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشنز کے اندر کوئی بھی انجانے میں استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی جانتے بوجھتے کسی کو کھونے دیتا ہے. تو میرا خیال ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہوں گے.